أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين والمنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل وليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو رحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اور پھر فرمایا میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کرایا نہ خود ان کی اپنی تخلیق کا. میں کسی گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں. جس دن اللہ فرمائے گا انہیں بلاؤ جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا تو وہ انہیں بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے. یعنی جو شرک کرتے ہیں دوسروں کو پکارتے ہیں کہ یہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہمیں یہ رزق دیتے ہیں، یہ دن و رات کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کو بھی بلائیں گے، آؤ ان کو، لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے. اور مجرمین اس دن آتش جہنم کا مشاہدہ کریں گے اور سمجھ جائیں گے انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. بے تحقیق ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا تاکہ مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ثابت ہوا ہے. انسان کو سمجھانے کے لیے ہر ایک کی ذہنی سطح الگ ہے. اللہ نے اس کی ہر انسان کی ذہنی سطح کے مطابق بیان کیا ہے کہ ہم اس قرآن کے مضمون کو اس انداز میں. اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی تو ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی طلب کرنے سے لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جائے جو ان سے پہلوں کے ساتھ ہوا ہے اور ان کے سامنے عذاب آ جائے. اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور تنبیہ کریں اور کفار باطل باتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس طرح حق بات کو مسترد کریں. انہوں نے میری آیات کو اور ان باتوں کو جن کے ذریعے انہیں تنبیہ کی گئی تھی مذاق بنا لیا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو صرف نبیوں کو یہی بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ جہنم ہے، جنت ہے، حساب و کتاب ہے. لیکن یہ جو کافر ہوتے ہیں، منکر ہوتے ہیں، یہ باتوں کا، ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی لیکن اس نے منہ پھیر لیا، جو ان گناہوں کو بھول گیا جنہیں وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا ہے. ہم نے ان کے دلوں کو، ان لوگوں کے دلوں پر یقیناً پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں کہ ان کے کانوں کی سنگین کر دیا گیا. اب اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی
تو یہ کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ آپ کا رب بڑا بخشنے والا رحمت کا مالک ہے، اگر وہ ان کی حرکات پر انہیں گرفت میں لینا چاہتا تو انہیں جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ ہرگز انہیں نہیں ملے گی۔ اور ان بستیوں کو ہم نے اس وقت ہلاکت میں ڈال دیا جب انہوں نے ظلم کیا، ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، جب تک میں دونوں سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچوں اپنا سفر جاری رکھوں گا، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ اور جب وہ ان دونوں کے سنگم پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس مچھلی نے چیر کر سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ اور اسی طرح جب وہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم اس سفر سے تھک چکے ہیں۔ دیکھیے، ذات پروردگار نے حضرت انسان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے کہ انسان تو سدھر جا، تو صحیح ہو جا، حساب و کتاب ہونا ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر حضرت موسیٰ اور ایک اور فرد کا جو واقعہ بیان کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک واقعہ پیش ہے۔ ممکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء نبی کو اس باطنی نظام سے آگاہ کرنا چاہتا تھا جو اس ظاہری دنیا میں پیش آنے والے حادثات کے پیچھے ممکن ہے، جیسے کہ حضرت کو معراج میں عالم ملکوت کی سیر کرائی تاکہ اللہ کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کریں، وہ راز قدرت نے آگاہ کیے جو اس عالم میں جن کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ان کو درک کرنے، لیکن پیغمبر اسلام کو اللہ نے بتایا۔ اور مجمع البحرین یعنی دونوں دریاؤں کے سنگم باز کے نزدیک بحر ارزق تھا اور بحر ابیض، یہاں دریائے نیل کی دو شاخیں آپس میں ملتی ہیں، ان سے یہ مراد ہے۔ قال أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعوك على أن تعلمنا مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال سجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تهركني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس نوجوان کو کہا کھانا لاؤ، ہم اس سفر سے تھک گئے۔ جوان نے کہا بھلا آپ نے دیکھا کہ ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے شیطان کے سوا کوئی نہیں بھلا سکتا، اسے یاد کروں، اس مچھلی نے تو عجیب طریقے سے سمندر میں اپنی راہ بنائی۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہے جس کی ہم تلاش میں تھے، چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے علم سکھایا۔ موسیٰ نے کہا اس سے کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ مفید علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی جو میں کام کروں گا آپ برداشت نہیں کریں گے اور سوال کریں اس بات پر بھلا آپ کیسے صبر کر سکیں جو آپ کے احاطے علم میں نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا حضرت خضر اگر آپ میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت تک کوئی بات مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ جب تک میں خود اس کے بارے میں آپ سے ذکر نہ کروں۔
چنانچہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی میں شگاف کر دیا، سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً کہا، کیا آپ نے اس میں شگاف اس لیے ڈالا ہے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں، یا آپ نے بڑا ہی نامناسب اقدام کیا؟ حضرت خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، مجھ سے جو بھول ہوئی ہے اس پر آپ میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے اس معاملے میں مجھے سختی میں نہ ڈالیں۔ پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ یہ تو آپ نے واقعی برا کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ جس طرح فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے رحمت عطا فرمائی ہے اپنی طرف سے اور علم عطا فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جیسے ہی حضرت موسیٰ نے دیکھا تو کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ صابر نہیں، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے جو آپ میں کروں گا۔ دیکھیے، تعلیم کے ذکر سے پہلے اتباع کا ذکر ہے کہ شاگرد کے لیے استاد کی اطاعت پیروی کرنا بنیادی بات ہے، اس کے ساتھ شاگردگی کے آداب آتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے، اور جیسے چل رہے تھے تو کشتی میں سوراخ کیا تو اس پر اعتراض، پھر ایک بندے کو قتل کر دیا، اس پر اعتراض، اور اسی طرح یہ سلسلہ پہلے چلتا چلتا حضرت خضر علیہ السلام سے ایسا عمل سرزد ہوتے جو عقل اور ضمیر کے قابل قبول نہیں ہے۔ اس واقعے کی ظاہری صورت تو یہ ہے کہ یہ کشتی چند مسکینوں کا واحد ذریعہ معاش تھی، وہ بھی حادثے کی نظر ہو گئی۔ ظاہر بین نگاہوں کے لیے ناقابل فہم ہے کہ ان مسکینوں کا ذریعہ معاش بھی چھن جائے۔ دیکھیے، بعض اوقات معاشرے کے اندر امام یا نبی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ ظاہر انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی حکمت عملی کیا ہے، لیکن یہ اولیاء الہی، یہ خاصان خدا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے بارے میں، اور یہ کام صحیح ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت علي أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت خضر، کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے پاس ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر آپ اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، میری طرف سے آپ یقیناً عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے ہاں پہنچے تو ان سے کھانا طلب، مگر انہوں نے ان کی پذیرائی سے انکار۔ پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، بس اس نے سیدھا کر دی۔ موسیٰ نے پھر کہا، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اجرت لے سکتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، بس یہی میری اور آپ کی جدائی کا لمحہ، اب میں اور آپ کو ان باتوں کی تعویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنانا، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر سالم کشتی کو جبراً چھین لیتا تھا، اور لڑکے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے والدین مومن تھے اور ہمیشہ اندیشہ ہوا کہ لڑکا انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی دیوار تو وہ اس شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ ان کے باپ نیک شخص تھے، لہذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں، اور یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کی، یہ ہے ان باتوں کی تعویل جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا۔